السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، فروری کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ روس میں حزب اختلاف کے لیڈر کی موت اور اس پر عالمی رد عمل، اسرائیل حماس جنگ کی تازہ ترین صورتحال اور میونخ سیکیورٹی کانفرنس، یہ ہیں آج کی اہم خبریں۔ لیکن آغاز کرتے ہیں پاکستان میں انتخابات کے بعد کی تازہ ترین صورتحال سے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 8 فروری کے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 19 فروری کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں۔ شہری کی جانب سے دائر درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ انتخابات کی شفافیت پر کئی سیاسی جماعتوں نے سوالات اٹھائے ہیں، اس لیے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کالعدم قرار دیے جائیں۔ پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات کے نتائج پر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا احتجاج جاری ہے۔ جمعے کو پی ٹی آئی نے اپنے ہارے ہوئے امیدواروں کے مبینہ فارم 45 میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ عام انتخابات کے نتائج آنے کے بعد سے ملک کی مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کئی سیاسی جماعتوں کا الزام ہے کہ انتخابات میں دھاندلی اور بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، تاہم الیکشن کمیشن اور پاکستان حکام کے مطابق الیکشن صاف اور شفاف انداز میں منعقد ہوئے ہیں۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جامشورو بائی پاس پر M9 موٹر وے پر دھرنا دیا جا رہا ہے۔ الائنس میں شامل جماعتوں کا موقف ہے کہ سندھ میں حالیہ انتخابات کے موقع پر بڑے پیمانے پر دھاندلی کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچایا گیا، تاہم پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ جی ڈی اے کی جانب سے جیتی گئی 2 نشستیں بھی جعلی مینڈیٹ ہیں۔ M9 موٹر وے پر دھرنے کے سبب کراچی سے اندرون ملک جانے والی ٹریفک معطل ہے، جبکہ دھرنے کے سبب جامشورو کے تمام تدریسی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں بھی معطل ہیں۔ پاکستان میں حکومت نے 4 ماہ سے بھی کم عرصے میں گیس کی قیمتوں میں مسلسل دوسری بار اضافہ کر دیا ہے۔ بظاہر یہ اضافہ آئی ایم ایف کے ساتھ جاری اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت آخری قسط ملنے کے لیے ہونے والے مذاکرات کو کامیاب بنانے کی ایک کوشش لگتی ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے گزشتہ مہینے جاری ہونے والی کنٹری رپورٹ میں پاکستان کو 15 فروری سن 2024 تک گیس کی قیمت بڑھانے کے لیے کہا گیا تھا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ سے جمعرات کی پریس کانفرنس کے دوران سوال کیا گیا کہ چین نے طالبان کا سفیر قبول کر لیا ہے، کیا پاکستان اسلام آباد میں طالبان کے سفیر کو قبول کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ہم نے ماضی میں کہا ہے کہ چین کا یہ فیصلہ ان کے اپنے قانونی نظام اور اپنے اندرونی تحفظات کے مطابق ہے۔ پاکستان اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ اپنے قوانین اور قومی ترجیحات کے مطابق کرے گا، اور اس سلسلے میں مستقبل کی کوئی بھی سمت نئی منتخب حکومت طے کرے گی۔ بھارت کے دارالحکومت میں پینٹ فیکٹری میں آگ لگنے سے 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امدادی ٹیمیں اب بھی زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فائر سروسز کے ڈائریکٹر کے مطابق جب فیکٹری میں دھماکے سے عمارت گری تو مزدور وہاں کام میں مصروف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آگ ایک گھر اور قریب واقع منشیات کی بحالی کے ایک مرکز تک پھیل گئی، تاہم اس پر قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ کا تعین کیا جا رہا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے لیے مودی حکومت کی متنازعہ اسکیم الیکٹرل بانڈز کو غیر قانونی قرار دے کر
उस पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद भारत में ये बहस तेज हो गई है कि क्या इस फैसले का सियासी जमातों, बिलखुसूस हुक्मरान बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम पर कोई असर पड़ेगा। पार्लिमानी इंतखाबात मार्च से मई के दरमियान होने वाले हैं। अपोजिशन जमातों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बीजेपी के लिए एक धचका है और उसकी इंतखाबी मुहिम पर इसका असर पड़ेगा, जबकि बीजेपी का दावा है कि इस फैसले का उसकी इंतखाबी मुहिम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत में किसानों का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो गया है। किसानों ने नई दिल्ली तक मार्च को उस वक्त तक मुलतवी कर दिया है जब तक कि यूनियंस हुकूमती वज़रा के साथ इतवार को तयशुदा बातचीत का दूसरा दौर खत्म नहीं कर लेती। हजारों किसानों ने इस हफ्ते के शुरू में दिल्ली चलो मार्च का आगाज किया था ताकि हुकूमत पर फसलों की पैदावार की कम अज कम कीमत मुकर्रर करने के लिए दबाव डाला जा सके, लेकिन उन्हें दारुल हुकूमत से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक दिया। रूस की विफाकी ताज़ीराती सर्विस ने एक बयान में कहा है कि रूस के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा एलेक्सी नावाल्नी जुमे को आर्कटिक जेल कॉलोनी में इंतकाल कर गए, जहां वो 19 साल कैद की सजा काट रहे थे। चहलकदमी के बाद नावाल्नी की तबीयत कुछ खराब महसूस हुई और वो बेहोशी महसूस करने लगे। तिब्बी अमला फौरी तौर पर पहुंचा और एक एम्बुलेंस टीम को बुलाया गया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं। पैरामेडिक्स ने एलेक्सी की मौत की तस्दीक की है, ताहम वजूहात का पता लगाया जा रहा है। उनकी टीम की जानिब से नवाल्नी की मौत की फौरी तौर पर कोई तस्दीक नहीं हो सकी, ताहम आलमी सतह पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है। इसराइली फौज ने कहा है कि उसके फौजियों ने गजा के एक अस्पताल पर छापे के दौरान उन 20 से ज्यादा दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया है जिन्होंने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले में हिस्सा लिया था। फौज ने एक बयान में कहा है कि फौजियों ने अस्पताल के अंदर हथियार तलाश किए हैं और दर्जनों दहशतगर्द मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 20 से ज्यादा लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर के हमले में हिस्सा लिया था। दूसरी जानिब गजा में हमास के ज़ेर इंतजाम वजारत सेहत ने कहा कि जंग से मुतासरा फलस्तीनी इलाके के जिस अस्पताल पर इसराइल ने छापा मारा था, वहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 मरीज जुमे को जाँ बहक हो गए। वजारत ने बयान में कहा कि हम मरीजों और अमले की जिंदगियों को लाहिक खतरे के लिए इसराइली फौज को जिम्मेदार समझते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स अब मुकम्मल तौर पर उन्हीं की कंट्रोल में है। दुनिया भर से फौजी अफसरान और सिफारतकार जुमे को म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हैं। इस कॉन्फ्रेंस में इसराइल और यूक्रेन की जंगों के साथ साथ इस खौफ का भी गलबा है कि क्या अमेरिका अपने इत्तेहादियों के दिफा के लिए अमरीकी अज़्म पर कायम रह सकेगा। जर्मन चांसलर ओलफ शुल्स, अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कॉन्फ्रेंस के शुरका में सरे फहरिस्त हैं। इसराइल के सदर इसहाक हर्ज़ोग और फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद शातिया भी शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस जुमे को शुरू हो रही है और इतवार तक जारी रहेगी। जर्मन चांसलर ओलफ शुल्स और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमे के रोज जर्मन दारुल हुकूमत में एक तकरीब में सिक्योरिटी माहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। जर्मन वजारत दिफा ने कहा है कि जर्मनी और यूक्रेन के दरमियान तय पाने वाले सिक्योरिटी माहदे के एक हिस्से के तौर पर बर्लिन ने 1.13 बिलियन यूरो यानी 1.22 बिलियन डॉलर मालियत का मजीद फौजी इमदादी पैकेज भी तैयार किया है। नेटो के दिफाई सरबराहान ने जुमेरात को ब्रसल्स में मुलाकात की, जिसमें इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि तकरीबन 2 साल कबल शुरू होने वाले रूसी हमले के खिलाफ जंग में यूक्रेन की हिमायत को कैसे बरकरार रखा जाए। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टोल्टनबर्ग ने जुमेरात को कहा कि इत्तेहादियों को अपनी दिफाई पैदावार में इजाफा करने की जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन को असलहा, रसद और गोलाबारी की जरूरत है।
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ہائی کمشنر فلپو گرینڈی نے جرمنی میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ رفح سے مصر کے علاقے سینائی میں پناہ گزینوں کی آمد ایک تباہی ہوگی، جبکہ مصری حکام نے واضح کر دیا ہے کہ انکلیو میں فلسطینیوں کی مدد کی جانی چاہیے۔ فلپو گرینڈی نے کہا کہ یہ فلسطینیوں کے لیے، مصر کے لیے اور امن کے مستقبل کے لیے ایک آفت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مصر نے کہا ہے کہ غزہ کے اندر لوگوں کی مدد کی جائے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ جنوبی لبنان میں اہداف پر اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ اور اتحادی عمل تحریک کے 5 جنگجو مارے گئے ہیں۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جنوبی لبنان کے 5 دیہاتوں کو نشانہ بنایا۔ تحریک نے کہا کہ القنطار گاؤں میں ایک گھر پر حملے میں پارلیمانی اسپیکر نبیہہ بیری کی قیادت والی شیعہ عمل تحریک کے 3 ارکان ہلاک ہو گئے۔ حزب اللہ نے بھی اپنے 2 جنگجوؤں کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد بدھ سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ انڈونیشیا کے صدارتی انتخابات میں نصف سے زیادہ ووٹوں کی گنتی کے بعد سرکاری اعداد و شمار وزیر دفاع پرابو سوبیانتو کی بڑے فرق سے جیت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ حتمی نتیجہ مارچ کے آخر تک متوقع نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ ووٹوں کی گنتی کے ساتھ پرابو کے ساتھ 57% ووٹ ہیں، جو ان کے قریبی حریف سے دگنے سے زیادہ اور پہلے راؤنڈ میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔